سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے دوران سماعت کہا، بینچز اختیارات کیس کا آئینی ترمیم سے تعلق نہیں، ویسے کوئی ڈر جائے تو الگ بات ہے۔ بینچ اپنا دائرہ اختیار دیکھنا چاہ رہا ہو تو کیا کیس واپس لیا جا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان کا عدالتی معاونین مقرر کرنے پر اعتراض۔ اٹارنی جنرل نے کہا، جو عدالتی معاونین مقرر کیے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست گزاروں کے وکلا ہیں۔ عدالت نے مزید 2 عدالتی معاون خواجہ حارث اور احسن بھون کو مقرر کر دیا۔ بینچز اختیارات کیس، عدالتی معاون منیر ملک نے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دے دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، ریگولر بینچ سن رہا تھا کہ کمیٹی اسے شفٹ کر سکتی ہے۔ یہ کیس آرٹیکل 191A کا ہے۔ کچھ کیسز ٹیکس سے متعلق بھی تھے۔ مقدمہ مقرر نہ کرنے سے معلوم نہیں نذر عباس کا کتنا تعلق ہے۔ نذر عباس صاحب، آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا ہے۔ جسٹس منصور علی اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ 200 کنال زمین جو ہے وہ رشوت میں لے لینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ناقابل تردید ثبوت موجود تھے 190 بلین پاؤنڈ کے، اور یہ پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے۔ اور اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں دستاویزات کے ساتھ ثابت ہو چکی ہیں۔ نیب کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہونے کے باوجود دبئی میں پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں۔ نیب نے کل عوام الناس کو، پاکستانی عوام کو مطلع کیا ہے کہ جو دبئی والے پروجیکٹ میں پاکستان سے انویسٹ کیا جائے گا اس کو منی لانڈرنگ کے زمرے میں لیا جائے گا، اور وہ حکومت جو دبئی کی ہے، UAE کی ہے، اس سے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ نیب نے پریس ریلیز جاری کی، اس کے باوجود دبئی میں پروجیکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ پراپرٹی ٹائکون اور ان کی فیملی سے پیسہ ضبط کر کے دیا گیا، بند لفافہ کابینہ میں لایا گیا اور وزیراعظم سے منظوری لی گئی۔ میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا، زمینیں اور انگوٹھیاں لیں، تمام چیزیں دستاویزات سے ثابت ہو چکی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر کی 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے گفتگو۔ اہم قانون سازی، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 24 جنوری کو بلائے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعے کو صبح 10 بجے بلایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھجوا دی۔ مشترکہ اجلاس میں متعدد قوانین منظور کیے جائیں گے۔ حکومت نے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو اسلام آباد میں موجود ہونے کی ہدایت کر دی۔ تمام اراکین ایوان میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی آج پھر بیٹھک ہوگی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، 7 ورکنگ دنوں میں جواب دیں گے۔ رانا ثناء اللہ بولے، آئندہ اجلاس میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ تحریک انصاف کے مطالبات پر جواب کی تیاری کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں، جواب تیار ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ ذرائع کے مطابق مذاکراتی کمیٹیوں کا اگلا اجلاس 28 جنوری کو بلانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل تیار ہو گئی، آج یا کل دائر کریں گے۔ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ مذاکرات کا بانی کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت نے سب کمیٹی بنائی ہے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، حکومت ایک ملاقات سے گھبرا گئی، ملاقات کے بعد نون لیگ والے پریشان ہیں۔ صدر بنتے ہی ٹرمپ کا بڑا اقدام، سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کا فیصلہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا مصنوعی ذہانت پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چین سمیت کئی ممالک کے ساتھ مسابقت کا سامنا ہے۔ چینی مصنوعات پر 10%، کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ حماس کے حملے روکنے میں ناکامی، اسرائیلی آرمی چیف نے استعفیٰ دے دیا۔
आर्मी चीफ हेलेवी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा को खत लिख दिया। खत में लिखा, हमास के हमले को रोकने में नाकामी पर 6 मार्च को मुस्ताफी हो जाऊंगा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की 7 अक्टूबर की नाकामी की जिम्मेदारी के नतीजे में 6 मार्च 2025 को अपनी मुद्दत खत्म करना चाहता हूँ। 7 अक्टूबर की सुबह मेरी कमांड में इसराइली डिफेंस फोर्सेस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत, बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ सफेद चादर से ढक गए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सबसे ज्यादा बारिश मालम जुब्बा में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नीलम के इलाके ग्रीस जागरा में सफेद चादर बिछ गई। वादी अलीपा, पीर चनासी में भी बर्फबारी हुई। बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गईं। मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान सख्त सिक्योरिटी के हिसार में घर पहुंच गए। सैफ अली खान सफेद शर्ट और जीन्स पहने खुद चलकर अपने अपार्टमेंट पहुंचे। सैफ अली खान के बाएं हाथ पर पट्टी भी बांधी हुई नजर आ रही थी। बॉलीवुड अदाकार ने कैमरा मैन्स को अवाम को देखकर हाथ भी हिलाया। इस दौरान उनके इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी हिसार था। भारतीय पुलिस ने मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया हुआ है।